السلام علیکم دوستو، یہ بات ہے 14 نومبر 2007 کی۔ مشرف دور تھا اور سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے تحریک جاری تھی۔ پولیس عمران خان کے پیچھے تھی کیونکہ عمران خان اس وقت مشرف کے ملک میں ہنگامی حالات کے نفاذ کے خلاف طلبہ احتجاج کی قیادت کر رہے تھے۔ ایک صحافی لکھتی ہیں کہ مجھے پنجاب یونیورسٹی بھیجا گیا کیونکہ وہاں عمران خان نے طلبہ سے ملاقات کرنی تھی۔ عمران خان طلبہ کی مشترکہ ایکشن کمیٹی کی دعوت پر یونیورسٹی گئے تھے۔ وہ عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں بھی حصہ لے رہے تھے، اس لیے ان کو گرفتاری کا خدشہ تھا اور وہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ صحافی مزید بتاتی ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے نیو کیمپس کے سینٹر آف ہائی انرجی فزکس کے ڈپارٹمنٹ کے باہر میں اپنے کیمرہ مین کے ساتھ وہاں موجود تھی کہ اچانک ایک سفید گاڑی جو شاید بولان تھی وہاں رکی اور اس کے اندر سے سفید شلوار قمیص میں ملبوس عمران خان باہر نکلے۔ بس وہاں طالب علموں کا رش لگ گیا جو یونیورسٹی، لاء کالج اور ہیلے کالج سے بھی پہنچے تھے۔ کچھ طالب علموں نے عمران خان کو کندھوں پر اٹھا لیا کہ اچانک کچھ دیگر طالب علم وہاں آئے اور انہیں کندھوں سے اتار کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا، بھگدڑ مچ گئی۔ یہ طالب علم اسلامی جمعیت طلبہ کے تھے جو وہاں عمران خان کے ساتھ الجھ گئے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمران خان کو طالب علموں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں کھینچتے گھسیٹتے ہوئے سینٹر کی عمارت کے اندر لے گئے۔ ہر جانب ایک عجیب شور اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے سلاخوں والے لوہے کے دروازے کو بند کر دیا گیا تھا۔ میرے ساتھی کیمرہ مین کو میں نے اس دروازے پر چڑھنے میں مدد فراہم کی۔ جمعیت کے طلباء نے عمران خان کو ایک کمرے کے اندر 45 منٹ کے لیے بند کیا۔ وہاں بھی ان پر تشدد کیا گیا۔ پھر جمعیت کے طلباء سفید پردوں والی گاڑی میں بٹھا کر یونیورسٹی سے باہر لے گئے جہاں پولیس ان کا انتظار کر رہی تھی۔ عمران خان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ JI کے طلباء نے عمران خان کو دھمکیاں بھی دیں کہ وہ اپنی اس مہم کو یونیورسٹی میں دوبارہ نہ لائیں۔ یہ یونیورسٹی 1980 کی دہائی سے پرتشدد اسلام پسند طلباء کا گڑھ رہی تھی۔ اپنی رہائی کے بعد عمران خان نے امریکی نیشنل پبلک ریڈیو کی میشل نورس سے گفتگو میں کہا تھا، مجھے نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے مجھے کیوں گرفتار کیا اور پھر کیوں چھوڑ دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا تو عمران خان کا کہنا تھا کہ پولیس اور جیل کے عملے نے ان کا بہت خیال رکھا۔ اس وقت عمران خان نے دعویٰ کیا کہ پولیس اہلکار اور جیل کا عملہ سب ان کے ہمدرد تھے اور ان سے متفق تھے کہ یہاں مجھے نہیں، جنرل پرویز مشرف کو ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت عمران خان کا مطالبہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی بحالی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مشرف کی جانب سے محض ہنگامی صورتحال کا خاتمہ تسلی بخش نہیں ہوگا، انہیں تمام ججوں کو بھی بحال کرنا ہوگا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے جیل میں حالات کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ میں نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں کچھ نہیں کھایا۔ کل میرے پارٹی کے ورکر آ رہے ہیں اور چونکہ ہم نے احتجاجی مہم کی طرف جانا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ میں ابھی بھوک ہڑتال ختم کروں۔ تحریک انصاف کے اوورسیز پاکستانی کمیشن کے چیئرمین وقاص افتخار نے، جو اس وقت خود بھی ایک طالب علم تھے، اس دن کے حوالے سے بتاتے ہیں، عمران خان کو ایک رات پہلے یونیورسٹی منتقل کیا گیا تھا اور اسی خدشے کے تحت انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے انہیں یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کے گھر ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ وہیں سوئے تھے اور وہیں سے یونیورسٹی آئے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عمران خان کو ایک بولان ڈبے میں یونیورسٹی سے باہر لا کر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد یہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنی اور میں اس کا مرکزی حصہ رہا۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ عمران خان کو پہلے کوٹ لکھپت جیل بھیجا گیا جس کے بعد انہیں ڈیرہ غازی خان جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے عمران خان کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 124، 353، 149، 186، 148، امن و امان کی دفعہ 16 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ عمران خان کو پہلے تھانہ اقبال ٹاؤن لے جایا گیا اور بعد میں تھانہ سبز زار اور پھر سول لائنز میں منتقل کر دیا تھا۔ 2006 تک پرویز مشرف اپنے اقتدار کی شہرت میں مکمل عروج پر تھے۔ فوج پر ان کی گرفت مضبوط تھی اور یہ دور تھا جس میں بظاہر ملک میں کوئی پتا بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تھا۔ مشہور ہے کہ دنیا بھر میں حکمرانوں کی آنکھوں پر پٹی ان کے اقتدار میں عروج میں ہی بنتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے افراد پر انحصار کرتے ہیں اور وہی ان کو تباہی کے راستے پر دھکیلتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔
پرویز مشرف کے اپنے منتخب کردہ وزیر اعظم شوکت عزیز کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر اسٹیل ملز کی نجکاری کے خلاف فیصلہ دینے کا غصہ تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم منو بھیل کیس میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا شکار تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ مشرف کی آنکھیں اور کان یعنی خفیہ ادارے چیف جسٹس کے لاپتہ افراد کے بارے میں نوٹسز سے تنگ تھے۔ ایک ایک کر کے سب نے جنرل مشرف کی ذہن سازی میں کردار ادا کیا، اور سال 2006 کے آخر میں افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا، مگر ایک خفیہ ادارے نے رپورٹ دی کہ چیف جسٹس کو ہٹائے جانے کی صورت میں اس وقت ان کے بعد سینئر ترین جج جسٹس رانا بھگوان داس ایک اصول پرست جج ہیں، اس لیے ان سے کسی قسم کے تعاون کی توقع نہ کی جائے۔ مارچ 2007 تک سپریم کورٹ کے کم از کم 2 سینئر ججز جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بھی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف متوقع صدارتی ریفرنس کے بارے میں براہ راست و بلا واسطہ طور پر اعتماد میں لے لیا گیا۔ جسٹس رانا بھگوان داس نے مارچ کے پہلے ہفتے میں انڈیا کا رخت سفر باندھا تو راولپنڈی اسلام آباد میں مشینری حرکت میں آ گئی۔ 9 مارچ 2007 کی صبح چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں ملاقات کے لیے بلوایا گیا۔ ادھر افتخار چودھری بھی اپنے ارد گرد کی نقل و حرکت کی وجہ سے چکنا تھے۔ وہ سپریم کورٹ سے آرمی ہاؤس راولپنڈی نکلنے لگے تو جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے ان سے خصوصی ملاقات کی۔ افتخار چودھری کا اس ملاقات سے شک مزید گہرا ہوا اور وہ متوقع صورتحال کے بارے میں سوچتے آرمی ہاؤس پہنچے۔ دوستوں، آرمی ہاؤس راولپنڈی میں جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی، DG ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل اعجاز ندیم میاں، DG انٹیلیجنس بیورو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے اپنے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حامد جاوید کے ہمراہ چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ افتخار چودھری کو ان کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے گئے اور مستعفی ہونے کا کہا گیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو مشرف کمرے سے نکلے اور کراچی روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے پاکستان نیوی کی ایک تقریب میں شرکت کرنا تھی۔ پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں جنرل کیانی کے علاوہ اوپر درج سبھی افسران نے افتخار محمد چودھری کو استعفیٰ دینے کے لیے ہر طرح کا دباؤ استعمال کیا، جس کا ذکر انہوں نے بعد میں سپریم کورٹ میں اپنے جمع کرائے گئے حلف نامے میں بھی کیا۔ افتخار چودھری کو کم از کم 5 گھنٹوں تک آرمی ہاؤس سے نکلنے نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف ان کی برطرفی کی خبر میڈیا پر چلائی گئی اور ساتھ ہی قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر رانا بھگوان داس کے بعد سینئر جج جسٹس جاوید اقبال نے حلف اٹھا لیا اور سپریم کورٹ اور جوڈیشل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے فوری طور پر نہ صرف صدارتی ریفرنس کو قبول کر لیا بلکہ 13 مارچ کو افتخار محمد چودھری کو کونسل کے سامنے پیش ہونے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ ادھر افتخار چودھری پولیس اور سیکیورٹی کے حصار میں آرمی ہاؤس سے نکالے گئے تو انہوں نے پہلے اپنے ڈرائیور کو سپریم کورٹ جانے کا کہا، مگر سیکیورٹی کے دباؤ میں انہیں سپریم کورٹ کی بجائے ان کے گھر پر لا کر نظر بند کر دیا گیا۔ یہ مشرف سے عدلیہ کی لڑائی کا آغاز تھا۔ ملک میں عدلیہ، سول سوسائٹی اور میڈیا سب ایک صفحے پر اکٹھے ہو گئے۔ سیاسی جماعتیں جو خود مشرف کے خلاف کوئی قابل ذکر مزاحمت پیدا نہ کر سکی تھیں، سب معزول چیف جسٹس کے جلسوں میں اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد، متحد مجلس عمل کی سیاست اور لال مسجد آپریشن نے مذہبی طبقات کی اکثریت کو بھی چیف جسٹس بحالی تحریک میں شمولیت پر مجبور کر دیا۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی، جہاں عدلیہ نے معزول چیف جسٹس کو بحال کر دیا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، پرویز مشرف کے لیے حالات ناسازگار ہو رہے تھے۔ ایسے ہی حالات میں انہوں نے 3 نومبر کو ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ کر کے بحال کیے گئے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ناپسندیدہ ججز کو گھر بھیج دیا۔
اس بار جسٹس رانا بھگوان داس نے نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لے لیا۔ اسی ایمرجنسی کے نافذ کے فیصلے کو بعد ازاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کے طور پر استعمال کیا۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ملک میں میڈیا بھی پابندیوں کی زد میں آ گیا۔ ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معزولی کے بعد انہیں سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں پیش ہونے کا کہا گیا تو اس روز پیدل ہی اپنے گھر سے سپریم کورٹ روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کے بال کھینچنے کی خبر نے سپریم کورٹ کو باہر منتظر وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کے بھڑکتے جذبات کو مزید ابھارا۔ عین اسی وقت شارع دستور سے ایک ٹرک پر کچھ فوجی جوان سیکریٹریٹ سے فارن ہاؤس کی طرف جا رہے تھے کہ بپھرے ہوئے وکلاء نے ٹرک روک کر سیکیورٹی اداروں کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ ظاہر ہے اس پسند نہیں کیا گیا۔ آنے والے دنوں میں وکلاء کا پرویز مشرف کے اقتدار کے بارے میں احتجاج بڑھا تو ایک حکم نامے کے ذریعے فوجی افسران کو وردی پہن کر عوامی مقامات پر آنے سے گریز برتنے کی ہدایت کر دی گئی۔ یہ سب کچھ فوج جیسے ادارے کے اندر ایک نئی سوچ کو جنم دے رہا تھا۔ مشرف کی اصل طاقت ان کے ادارے فوج میں تھی اور وہ اپنی سیاسی طاقت کے ہاتھوں اپنے ادارے کی حمایت تیزی سے کھو رہے تھے۔ مشرف اپنے مستقبل کے بارے میں شاید دباؤ کا شکار تھے اور اسی دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے امریکہ کے ذریعے مذاکرات کے دوران پرویز مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کیا۔ پرویز مشرف نے 27 نومبر 2007 کو اپنی فوجی وردی اتاری اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف مقرر کیا۔